بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما يفسد الصوم من غیر کفارۃ وهو 57 شيئا اذا اكل الصائم رزا نيا او عجينا او دقيقا او ملحا كثيرا دفعت۔ نیا باب شروع کر رہے ہیں اور یہ باب ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کو کھانے یا پینے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ فرمایا باب ما یفسد الصوم، باب ان چیزوں کا جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، من غیر کفارت، بغیر کفارہ، یعنی بغیر کفارہ کے روزہ کو توڑنے والی چیزوں کا باب۔ وہو 57 شیئا، اور وہ 57 چیزیں ہیں، یعنی 57 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کھانے یا پینے سے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اذا اکل الصائم رزا نیا، جب روزہ دار کھائے کچے چاول، رزا نیا کچے چاول، او عجینا یا گوندا ہوا آٹا، او دقیقا یا خشک آٹا، او ملحن کثیرا دفعتا، یا بہت زیادہ نمک، دفعتاً ایک مرتبہ بہت زیادہ نمک روزہ دار نے کھایا، او تینا غیر ارمنی لم یعتد اکلہ، یا غیر ارمنی مٹی کا کھانا، او تینن یا مٹی غیر ارمنی جو ارمنی مٹی نہ ہو، لم یعتد اکلہ جس کو وہ عادتاً نہ کھاتا ہو، یا لم یعتد جس کا وہ عادی نہ ہو، اکلہ کہ وہ اس کو کھائے، یعنی روزہ دار اس مٹی کو کھانے کا عادی نہ ہو، ایسی چیزوں کو اگر کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او نواتن، یا گھٹلی کو نگل لیا یا کھا لیا، او قطنن یا روئی، او کاغذن یا کاغذ، او کاغذن یا کاغذ یعنی ورق، او سفرجلن یا بہیدانہ، یہ سفرجل سیب اور ناشپاتی کی طرح کا ایک میوہ ہے۔ ولم یطبخ، اور وہ یعنی سفرجل پکا نہ ہو، یعنی کچا سفرجل، کچا بہیدانہ روزہ دار نے کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں پک گیا ہو اور پھر کھایا ہو تو پھر کفارہ لازم آئے گا۔ او جوزتن رطبتن، یا تر اخروٹ، او ابتالا حساتن، یا نگل لیا حساتن کنکری، او حدیدن یا لوہا، او ترابن یا مٹی، او حجرن یا پتھر، یعنی ان چیزوں کو اگر نگل لیا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اوہ تاکنا اوستعتا، یہ 15ویں اور 16ویں چیز یہ بتا رہے، پیچھے 14 چیزوں کا ذکر کر دیا کہ ان کے کھانے سے روزہ ٹوٹے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اوہ تاکنا، کسی نے حکنا لگایا، اوستعتا یا حکنا کہتے ہیں اہل عرب یا پرانے دور میں دبر کے مقام سے بڑے پیشاب کی جگہ سے دوائی کو اوپر کھینچا جاتا تھا پرانے دور میں، تو اس طریقے کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا لیکن کفارہ لازم نہ ہوتا۔ اوستعتا کا مطلب یہ ہے کہ جو ناک کے ذریعے پانی یا کسی دوا وغیرہ کو اوپر کھینچ لے،
جو دماغ تک پہنچ جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی نے حکنا لگوایا یا ناک کے ذریعے اوپر کوئی چیز کھینچ لی، روزہ ٹوٹے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او جارا بسب شیء فی حلقہ علی الاصح، یہ 17ویں چیز بتا رہے ہیں۔ او جارا، یا کسی نے پھینکی یا پھانکی، دونوں میں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ آگے او جرا کی یہ وضاحت کر رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں، بسب شیء فی حلقہ، او جرا جس نے کوئی شے پھانکی، یعنی اپنے حلق میں کسی شے کو ڈالا، صحیح تر قول کے مطابق تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یعنی باہر سے کوئی چیز اس طرح پھینکی کہ حلق کے نیچے چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او اقطار فی اذنہ دہنا او ماء فی الاصح، یا کسی نے اپنے کان میں تیل یا پانی کے قطرے ٹپکائے، اقطارہ قطرے ٹپکائے، فی اذنہ اپنے کان میں، دہنن تیل کے، او ماء یا پانی کے، فی الاصح صحیح تر قول کے مطابق تو روزہ ٹوٹے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن درست یہ ہے کہ اگر کسی نے کان میں پانی داخل کیا یا تیل داخل کیا، خود بخود داخل ہو گیا یا داخل جان بوجھ کر کیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب درست مسئلہ یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کان میں پردے ہوتے ہیں کہ تیل بھی ٹپکایا جائے یا پانی کو داخل کیا جائے تو دماغ تک وہ نہیں پہنچتا۔ تو بہرحال یہ چونکہ قدیم کتابیں ہیں تو بعض مسائل قدیم دور میں اعضاء کی صحیح طریقے کے ساتھ علم نہ ہونے کی وجہ سے، سائنس کے ترقی نہ کرنے کی وجہ سے، اعضاء تشریح الاعضاء کا جو علم تھا اس دور میں اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا۔ آج کل کے دور میں تشریح الاعضاء کا علم ترقی کر گیا ہے۔ اب واضح طور پر معلوم ہے کہ کان میں سے، کان کے راستے سے دماغ تک کوئی شے نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب دماغ تک کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ او داوا جائفتن او آمتن بدواء ووصل الی جوفہ او دماغہ، اب یہ 20 اور 21ویں چیز بتا رہے ہیں۔ او داوا جائفتن، یا کسی نے پیٹ کے زخم میں دوا ڈالی، او آمتن، یا سر کے زخم میں دوا ڈالی۔ یہ جائفہ اور آما، یہ پیٹ اور سر کے زخم کو کہتے ہیں۔ جائفہ پیٹ کا زخم، ایسا پیٹ کا اتنا بڑا زخم کہ اس میں دوا ڈالی جائے تو پیٹ تک پہنچ جائے، یا آمتن سر کا ایسا زخم جس میں دوا ڈالی جائے تو وہ دماغ تک پہنچ جائے۔ او داوا جائفتن او آمتن بدوائے، یا کسی نے پیٹ یا سر کے زخم میں دوا ڈالی، ووصل الی جوفہ، اور وہ دوا پیٹ تک پہنچ گئی، او دماغ ہی، یا دماغ تک پہنچ گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او دخل حلقہ مطر او ثلج فی الاصح ولم یبتلعہ بصنعہ، یا یہ 22ویں چیز بتا رہے ہیں۔ او دخل حلقہ مطر، یا روزہ دار کے حلق میں بارش داخل ہوئی، یعنی بارش کے قطرے داخل ہوئے، او ثلج، یا برف داخل ہوئی، فی الاصح صحیح تر قول کے مطابق، ولم یبتلعہ بصنعہ، اور اس کے اپنے عمل سے نہ اس نے اپنے عمل سے نہ نگلی ہو، ولم یبتلعہ، اور اس نے نہ نگلی ہو، اس نے نہ نگلا ہو اس سے، یعنی بارش کے قطروں کو یا برف کو، بصنعہ اپنے عمل کے ساتھ، یعنی جان بوجھ کر اس نے بارش یا برف کو نہ نگلا ہو، اس کے حلق میں بارش کے قطرے یا برف
کے ٹکڑے چلے گئے اور جان بوجھ کر اس نے نہ نگلا ہو بلکہ خود بخود نگلی گئی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر جان بوجھ کر اس نے برف کو نگل لیا یا بارش کی قطروں کو نگل لیا پھر روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ او افطر خطأ بسبق ماء المضمضة الى جوفه، 24ویں چیز بتا رہے ہیں کہ یا خطأً غلطی سے روزہ توڑ دیا، بسبق ماء المضمضة کلی کے پانی کے چلے جانے کے ساتھ، الى جوفه پیٹ کی طرف، یعنی کلی کر رہا تھا اور کلی کے دوران پانی خود بخود حلق کے نیچے سے چلا گیا، پیٹ کی طرف چلا گیا اور یہ غلطی کے ساتھ ہوا، یعنی اس کو روزہ یاد تھا لیکن جان بوجھ کر اس نے یہ کام نہیں کیا تو روزہ ٹوٹے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں جان بوجھ کر وہ نگلے گا تو پھر کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح یہ تو مزمزہ کی یعنی کلی کرنے کی مثال دی، اس طرح اگر کوئی ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور اس صورت میں بھی اگر پانی کو اس نے اوپر کھینچ لیا جو دماغ تک پہنچ گیا تو جان بوجھ کر کھینچا تو بلکہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ ناک کے راستے سے اگر کوئی شے دماغ تک پہنچی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال یہاں کلی کے ذریعے یا ناک کے ذریعے کہ اس کو روزہ یاد تھا اور پانی خطاً دماغ تک یا پیٹ تک چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او افطر مکرہ یا روزہ توڑ ڈالا مجبوری کی حالت میں یا اس کو مجبور کیا گیا، او افطر یا روزہ دار نے روزہ توڑ ڈالا مکرہن اس حالت میں کہ اس کو مجبور کیا گیا، ولو بالجماع اگرچہ جماع پر بھی مجبور کیا گیا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او کرہت علی الجماع، 26ویں چیز یہ بتلائی کہ یا عورت کو جماع پر مجبور کیا گیا ہو تو بھی روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں جماع کی صورت میں یہ صورت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزہ تو جماع کی صورت میں ٹوٹ جائے گا اگر کسی کو مجبور کیا گیا ہو، اب جب روزہ ٹوٹنے کے بعد اگر اس نے لذت بھی محسوس کی تب بھی اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں بتلائیں کہ جن سے روزہ ٹوٹے گا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ 57 میں سے 26 چیزوں کو ہم نے آج پڑھ لیا۔ ایک یہ تھی کہ کچے چاول کھانا، گوندا ہوا آٹا کھانا، خشک آٹا کھانا، بہت زیادہ ایک مرتبہ نمک کھانا، اسی طرح ایسی مٹی روزہ دار نے کھائی کہ جس کو عادتاً وہ نہیں کھاتا۔ چھٹی چیز گٹلی وغیرہ کا نگلنا، روئی کا نگلنا، کاغذ کو کھا لینا، سفرجل کچے بہی دانے کو کھا لینا، تر اخروٹ کو کھا لینا، اسی طرح کنکری، لوہے کے ٹکڑے، مٹی کو یا پتھر کو نگل لینا یا حکنا کرنا یا ناک کے ذریعے دوا یا پانی وغیرہ کھینچ لینا یا منہ میں کوئی شے اس طرح ڈالی کہ وہ نگلی گئی، باہر سے پھینکی تھی، پھانکی تھی اور وہ نگل لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح صاحب کتاب نے تجھے بتلایا تھا کہ اگر کسی نے کان میں قطرے تیل کے یا پانی کے ٹپکائے تو صحیح تر قول کے مطابق روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن میں نے یہ بتلایا تھا اور علماء نے جدید علماء فتویٰ بھی اسی بات پر دے رہے ہیں کہ کان میں دوا یا تیل ڈلنے یا ڈالنے یعنی خود بخود ڈل گئی، پانی داخل ہو گیا یا خود ڈالا
تو روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا، درست بات یہی ہے۔ اسی طرح پیٹ کا اتنا بڑا زخم تھا کہ دوائی جو ہے وہ پیٹ کے اندر تک پہنچ گئی، یا سر کا اتنا بڑا زخم تھا کہ دوا دماغ تک پہنچ گئی، روزہ ٹوٹے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی بتلایا کہ اگر کسی کے حلق میں بارش کے قطرے یا برف کے ٹکڑے چلے گئے اور بغیر اس کے عمل کے خود بخود نگلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں جان بوجھ کر نکلے گا تو پھر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح غلطی کے ساتھ کلی کرتے ہوئے پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یا کسی کو روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا ہو، اگرچہ جماع پر بھی مجبور کیا گیا ہو، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یا عورت کو جماع پر مجبور کر دیا گیا ہو تو روزہ ٹوٹے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔